تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، ساتھ ہی 2 ہفتے کے لیے اڈیالہ جیل کے کسی بھی قیدی کی کسی بھی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی کا ریزن حکومت دے رہی ہے، مگر تحریک انصاف حکومت پر الزام لگا رہی ہے۔ اور جو خطرے کی باتیں غور خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو انہی سے جن کی کسٹڈی میں عمران خان صاحب ہیں، اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ عاطف خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ عاطف خان صاحب ذرا آپ بھی عمران خان صاحب سے ملنے گئے، ملنا چاہتے تھے، نہیں ملاقات ہو سکی، 2 ہفتے کی جو پابندی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا تمام قیدیوں کے لیے۔ پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جی جینوین سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہمیں بہت سارے کومنگ آپریشن یہ سب کرنے ہیں، کچھ دہشت گرد بھی پکڑے گئے تھے، ان کا اڈیالہ میں کارروائی کا تھا، کوئی اسپیسیفک عمران خان اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے ان کا کہنا ہے، مگر تھریٹ ہے، اسی کے لیے کیا گیا یہ آپ کا موقف؟ دیکھیں جی، آج پہلے بھی میں 4 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈرز لے کے گیا تھا، مجھے نہیں ملنے دیا گیا، 5ویں دفعہ مجھے ملنے دیا گیا کچھ دن پہلے۔ آج میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے گیا تھا ملنے کا، اور جیل سے بہت فاصلے پر ہی ساری میڈیا سارے لوگوں کو روکا گیا اور کہا گیا کہ جی 2 ہفتے کے لیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ لیکن سمپل سی بات ہے، جو لوگ بھی اڈیالہ جیل گئے ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر ایک گیٹ، پھر دوسرا گیٹ، پھر تیسرا گیٹ، پھر جب وہاں سے آپ اندر جاتے ہیں پھر 3 جگہ آپ کی چیکنگ، مطلب اتنی سیکیورٹی ہے وہاں پہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کس چیز کا سیکیورٹی کا اتنا خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا اس دوران، جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، پولیٹیکل ساری چیزیں ہونی ہے، 2 ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے عمران خان کی کمیونیکیشن ویسے بھی تمام لیڈرشپ سے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، ابھی انہوں نے بالکل بند کر دی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا اور مریم نواز صاحبہ کا کوئی پلان لگتا ہے۔ اچھا، مگر آپ کو لگتا ہے کنٹینیو ہو سکتا ہے؟ ظاہر عدالت میں آپ اس کو چیلنج کریں گے، 2 ہفتے سے زیادہ یہ اوپر نہیں جا پائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا سیکیورٹی کا خطرہ ہے، اور یہ اس کے اوپر کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کو کہیں اور منتقل کرنے کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، ہم تو ضرور عدالتوں میں جائیں گے، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے، مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک جیل کو، اور وہ بھی پنڈی کے اندر اور اتنی ہائی سیکیورٹی ایریا میں، وہاں کو بھی اگر یہ سیکیور نہیں کر سکتے۔ ایک مطلب عمران خان صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دن ان کا فیملی کا ہوتا ہے، ایک دن وکیلوں کا ہوتا ہے، 6 پرسنز کو ایک دن جانے دیا جاتا ہے، 6 پرسنز کو دوسرے دن۔ تو اس میں سیکیورٹی مطلب کرنا میرے حساب سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ واحد مجھے لگتا ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی کمیونیکیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور عاطف خان صاحب، آپ کی جماعت ظاہر ایک پروٹیسٹ موڈ میں ہے، آپ لوگ آگے بھی سڑکوں پر احتجاج، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج، اس سب کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو پہلے محسن نقوی صاحب کے وزیر داخلہ بننے پر پہلے ہی احتجاج کر چکے تھے کہ صاحب کہ انہیں نہیں بننا چاہیے اور یہ واضح پیغام ہوگا، وہ بن گئے۔ پھر آج یہ نوٹیفیکیشن آنا جس میں پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب پر بھی الزام لگایا عمر ایوب صاحب نے۔ آگے آپ کی پارٹی کے لیے کوئی آسان وقت دیکھ رہے ہیں آپ، یا ایک اور مشکل وقت کی لہر آنے والی ہے پھر؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے تو آسانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، ہمارے کئی لیڈران جیل میں ہیں ابھی تک، اور کیسز چل رہے ہیں، بشمول میرے اتنے زیادہ کیسز چل رہے ہیں۔ تو ہمارا تو مطلب فی الحال تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہمیں کوئی یہ ریلیف دیں گے، نہ ہمیں ان سے کوئی ریلیف چاہیے۔ لیکن محسن نقوی صاحب کی آپ نے جہاں تک بات کی، جو کہ ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے، بیسیکلی وہ نیوٹرل تمام دنیا میں یا پاکستان میں بھی نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نیوٹرل آدمی تھے، پہلے تو زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے تھے یا ان کے بیٹے کہلائے جاتے تھے، ابھی اگر شہباز شریف صاحب نے ان کو اتنی امپورٹنٹ چیز دی ہے، انٹیریئر منسٹر بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہمیں بھی تو پہلے ہی کلیئر تھا، لیکن دنیا کو بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے، جو یہ چاہتے تھے وہی کچھ ہو رہا تھا، اور آئندہ بھی جو یہ چاہیں گے وہی کچھ ہوگا۔ مگر جو نقوی صاحب کا وزیر داخلہ لگنا ہے، جن کا تعلق نہ ہو نون لیگ سے، اور آج جب علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ خود کہتا ہے کہ انہیں جو آرڈر آتے ہیں وہ اداروں سے آتے ہیں، اداروں میں ظاہر ہے وہ اسپیسیفک ایجنسی کا نام لے رہی تھی۔ تو اس وقت کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یا آپ کے جہاں معاملات خراب ہیں وہیں خراب ہیں اور وہیں سے کرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟
الٹیمیٹ بینیفیشری اس سارے الیکشن کے سلسلے میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، مطلب کچھ لوگ کمپیریزن بھی کرتے ہیں 18 کا اور یہ 24 کا، لیکن میں تو سرے سے اس کو ہی نہیں مانتا۔ مطلب آپ خود ماشاءاللہ سے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اگر 2018 میں 10% غلطی ہوئی، یہاں پہ 110% غلطیاں ہوئی، اور اس ساری چیز کے بینیفیشری کون ہے؟ زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر بن گئے ہیں، اسی طرح سارا سیٹ اپ ان کا آیا ہے۔ تو الٹیمیٹ بینیفیشری تو یہی ہے، اور عوام کی جو نفرت ہے یا عوام کا جو غصہ ہے وہ الٹیمیٹلی انہی کی طرف گیا بھی ہے اور مزید بھی انہی کی طرف جائے گا۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان رہنماؤں میں سے ہیں جو پارٹی کے اندر بھی جو اختلاف ہوتا تھا وہ کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی آپ نے پالیٹکس بکتی، اس کے بعد آپ کنفرنٹیشن والے آدمی نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ نے سختی بھی بکتی، کیسز بھی بکتے، روپوشی بھی بکتی، تو دونوں طرف سے بکتا ہے آپ نے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے اپنی پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے، کیسے آگے بڑھا جائے؟ کیا راستہ ہے جو آپ کی پارٹی کو اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کو تو سمپل سی بات یہ ہے، میں پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے ملنے گیا تھا جیل میں، ماشاءاللہ وہ اچھے اسپرٹ میں ہیں، اور وہی باتیں جو پہلے کرتے تھے کہ مقابلہ کرنا ہے ان کا، یہ مافیاز ہیں اور یہ صرف 2 خاندان ہیں انہی کی، مطلب وہی باتیں جو پہلے کرتے آ رہے تھے، اسپرٹ بھی اچھا تھا ان کا۔ لیکن افسوس مجھے اس چیز کا ہوا، مطلب پنجاب میں ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا پی ٹی آئی کو، اس کے باوجود بلہ لے لیا گیا، ہمارے لیڈران، ہمارے ورکر، سب کچھ، اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا اور ہمارے بقول، مطلب ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹس کے فارم 45 ہیں، 180 سیٹیں تقریباً ہم لوگ جیت گئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو، 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے، اور جو مطلب فارم 45 میں ہار گئے ہیں، 47 میں جیت گئے ہیں، جو 8 کو ہار گئے ہیں، 9 اور 10 کو جیت گئے ہیں، وہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ تو مفاہمت کس چیز پہ ہو؟ مطلب اگر مفاہمت ہونی بھی ہے تو پہلے کوئی چیز کریکٹ کر کے آگے چلے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سب کچھ چھین لیں، میرا مینڈیٹ چھین لیں، میری ریزرو سیٹ چھین لیں، لیڈر جیل میں ہے، ورکر جیلوں میں ہے، اور کہیں کہ جی خیر ہے مٹی پاؤ آگے بڑھو۔ تو اس طرح تو مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اگر جمہوریت کی بیسک جو ڈیموکریسی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا 5 سال میں ان کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ ایک ووٹ کا اختیار ہوتا ہے، تو اگر وہ اختیار بھی ان سے چھین لیا جائے، وہ ووٹ کسی اور کو دیں اور وہ نکلے کسی اور کا، تو یہ اس طرح تو آگے بڑھنا نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ بنیاد ٹھیک نہیں ہے، آپ اس پہ آگے بلڈنگ بناتے رہیں۔ مگر آپ کی جماعت کا فوکس اس پہ بھی ہوتا ہے کہ کیا کنفرنٹیشن اور مزاحمت سے راستہ نکل سکتا ہے؟ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کا کی جو تعیناتی ہے، اس میں ہوا کہ پہلے سے ہی فیصلہ تھا، آپ جیسے رہنماؤں کو، شیرام ترک جیسے رہنماؤں کو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑوانا، یہ سب چیزیں ہوئی ہی اس لیے کہ انہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور کیونکہ وہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات کنفرنٹیشن کی نہیں ہے، بات ہے اصول کی، بات ہے جمہوریت کی، بات ہے عوام کی، کہ اگر عوام، مطلب میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر عوام کو ان کا حق، ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جاتا، وہ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، وہ نکلتا کسی اور کا ہے۔ جمہوریت تو عوام اپنی حکومت کرتی ہے اپنے چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے۔ میں نیشنل اسمبلی میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں جو کہ نون لیگ والے ہیں، جو جیت کے آئے ہیں، بقول ان کے اللہ کے ناموں کے نیچے قائد اعظم کی تصویر سامنے لگی ہوئے، ان کو پتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ 1,30,000 کو 30,000 بنانا، 30,000 کو 1,30,000 بنانا، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ جی خیر ہے بس اسی طرح آگے چلتا رہے، تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا، پھر جمہوریت کہاں کی ہے؟ پھر اس طرح آگے نہ چلے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے یہی جو راستہ ہے، اسی راستے سے آپ روک سکتے ہیں؟ کیونکہ 2018 کے بعد وہ لوگ بھی نکلے تھے، آپ کو نہیں روک پائے تھے، جب تک کہ 2022 میں معاملات کچھ اور نہیں ہوئے، پھر پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے راستہ نکالا، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کر گئے۔ اس وقت ایک ہی اتحادی اگر نکل جائے، وہ پیپلز پارٹی ہے، تو یہ حکومت دھڑام سے گر جاتی ہے، مگر آپ تو ان کے بھی خلاف ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب زرداری صاحب کی بھی اوتھ ٹیکنگ میں نہیں گئے، اگر وہ شہباز شریف صاحب کی میں بھی نہیں گئے، تو راستہ کیسے نکلے گا اس سب میں؟ دیکھیے، راستہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی سیریس ایفرٹ ہو
کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 حلقے لے لیں جن پہ ان کو اعتراض ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور 10 حلقے ہم ان کو بتا دیں کہ جی اس پہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کا فورینزک کرایا جائے، فارم 45 نکالے جائیں، فارم 47 نکالے جائیں، ریزرو سیٹیں، مطلب یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک پارٹی جنرل سیٹس میں 7 سیٹیں جیتی ہیں اور ریزرو سیٹیں آپ نے ان کو 8 دے دی ہیں. تو مطلب جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اور اس پہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوتی، صرف تقریر میں آ کے شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی ہے، مفاہمت ہم چاہتے ہیں، اگلے دن پی ٹی آئی والے احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان ساروں کو مارا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ تو سیریس نہیں ہے، یہ تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہم چلتے رہیں اور یہی ہماری جو 2 فیملیز کی ہماری جو مافیا ہے یہ سسٹم چلتا رہے. تو اس طرح تو سسٹم نہیں چلے گا، نہ مطلب مزید عوام تیار ہیں اس سسٹم کو چلنے کے لیے. کیا آپ ابھی بھی صحیح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ پرابلم کیا ہے جب آپ بار بار کہتے ہیں یہ 2 جماعتیں مافیا ہیں، 2 جماعتیں مافیا ہیں؟ 2018 میں یہ ریسیونگ اینڈ پر تھے. جون 2019 کی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات پر محکمہ داخلہ پنجاب نے کارکنوں پہ اور رہنما پہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ جب رہنما مل کے نکلتے ہیں تو وہ تقاریر کرتے ہیں اور اس سے اشتعال پھیلنے کا اندیشہ ہے، اسے پابندی لگا دی ہے. 4 سال فارورڈ اڈیالہ جیل میں سب کے ملنے پر پابندی لگا دی ہے سارے قیدیوں سے، کیونکہ کسی دہشت گردی کا خطرہ ہے. یہ 4 سال بعد یہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا صحیح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ابھی بھی کہ مافیا کون ہے، پرابلم کون ہے، کہاں پر ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، مافیا بھی یا جو بھی ادارے ہیں، جو بھی سسٹم ہے، سب کو اگر صرف اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ عوام کا حق ان کو ملے، مینڈیٹ ان کو ملے، اور جو جس آئینی ادارے کا کام ہے وہ وہی کرتا رہے، تو مشکلات ساری ختم ہو جائیں گی. اب اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ہم تو مطلب یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے. ہم اگر کوئی بات کریں گے، کہیں گے یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہم نے کوئی بھی ایسی بات کی کہ جی ہم کوئی مفاہمت چاہتے ہیں، اگلے دن کے بیانات آنے شروع ہو جائیں گے کہ این آر او مانگ رہے ہیں. ہم تو این آر او کسی سے بھی نہیں مانگ رہے. وہ ان کی ڈیڈ سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کوئی پرمنٹ حل کی طرف جانا چاہتے ہیں یا صرف یہ ٹائم گزار کے اپنی حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں. تو یہ انیشیٹو انہوں نے لینا ہے اور ہم پھر اس پہ غور کریں گے کہ وہ واقعی ورکیبل ہے یا صرف یہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں.